بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی. میرے دماغ میں ایک سوال آیا آپ کی گفتگو میں جو بریک کے درمیان ہو رہی تھی. جو سیکولر ورلڈ کا کانسیپٹ ہے یہاں سے ڈرائیو ہوئی ہے ایک نیا تصور جو کہ ڈیموکریسی ہے اور آج کل بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. اور جہاں پہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ مورل جو ہے وہ امبیڈڈ ہے ایک ڈیوائن سورس میں، جبکہ جو ریلیجن ہے وہ آپ کو تصور دیتا ہے اجتہاد کا. یہ سیکولرزم کے ساتھ جو ڈیموکریسی نکلتی ہے اور جو اجتہاد کا تصور نکلتا ہے، کہاں یہ ملتے ہیں یا ایک کو آپ پروسیس سمجھتے ہیں اور ایک کو کاؤنٹنگ سمجھتے ہیں؟ ان میں کوئی مناسبت ہوگی؟ دیکھیے، سیکولرزم کا جو اصطلاح ہے، اس کی جو ہم نے کم از کم علماء ہند نے، اس وقت تو ہندوستان تھا، یہ جس کو لادینیت اس کو کہا گیا. تو لادینیت اس کو اس لیے کہا گیا چونکہ اس وقت مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کی جب تنسیخ کی تو مغرب کو فالو کرتے ہوئے سیکولرزم اڈاپٹ کیا ایز اے پولیٹیکل سسٹم. تو اس وقت یہ اختلاف ہمارے علماء ہند نے پیش کیا تھا کہ سیکولرزم سے مراد لادینیت ہے، اور اس سے مطلب یہ ہوگا کہ ترک قوم جو ہے وہ مرتد ہو جائے گی. تو اس خوف سے اس کی جو اصطلاح ہے اس کا ترجمہ ہی غلط کیا گیا ہے. لادینیت یہ نہیں بنتی. سیکولرزم کے بعض ایسپیکٹس ایسے ہیں جو کہ بڑے پازیٹو ہیں اور جس کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو کم از کم اسلام کے نقطۂ نگاہ سے ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. مثلا یہی کہ آپ انسان کا مذہبی بنیادوں پر اس کی ڈفرینشیشن نہ کریں، یعنی انسانیت کے بنیاد پر آپ انسانیت کو مقدم سمجھیں. گو یہ صوفیاء کی اخلاقیات ہیں، صوفیاء کی دینیات سے آپ کو اختلاف ہو، لیکن ان کی اخلاقیات سے تو آپ اختلاف نہیں کر سکتے. تو اس بنا پر سیکولرزم کے بعض پازیٹو سائڈز بھی ہیں. لیکن آپ اس کو دین سے جدا نہیں کریں گے؟ نہیں، اقبال نے تو یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیکولرزم از انٹیگرل پارٹ آف اسلام. کیونکہ ہمارے ہاں تو عبادات اور معاملات کی تقسیم پہلے ہی سے ہی تسلیم شدہ ہے. سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہاں انٹیگرل پارٹ کیسے ہو گیا؟ اس سے انٹیگرل اس شعر میں بھی علامہ کا ایک کیچ ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں جدا ہو دین کس سے؟ سیاست سے. یعنی سیاست دین سے جدا نہ ہو کو ہم جو ہے وہ تو پھر ایک اعتبار سے اس شعر کے نقطۂ نگاہ سے تو سیاست ہو گئی. سیاست سے دین کا اگر جدا ہونا وہ بنتی ہے چنگیزیت، اور چنگیزیت سے مراد استحصال ہے، سوشل ایکویلٹی میں فرق ہے. اب پھر اقبال نے یہ کیوں کہہ دیا دین ملا فی سبیل اللہ فساد؟ وہ کون سا دین ہے جو فساد کا باعث بنتا ہے؟ یہ جو ڈیموکریسی ہے اور جو اجتہاد ہے، آپ اس کو اکویٹ کرتے؟ بالکل. میں تو سمجھتا ہوں کہ کم از کم اقبالی فلسفے کے نزدیک، اور جس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں پاکستان بنا ہے، یا اقبال قائد اعظم تو لے کے دے دیا آپ کو، پلیٹ پہ رکھ کے لے دیا. جو اس کا فکری پہلو ہے وہ تو اقبال کے یہاں سے ہی ملتا ہے. اسی وجہ سے کوشش ہمیشہ یہاں پہ غیر مسلموں کی یہی رہی ہے کہ اقبال کا تعلق پاکستان سے ثابت نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اس کی نظریاتی بنیاد ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اور اسی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا یہ کہنا کہ ختم نبوت کے ساتھ تعلق ہے، یعنی سلطانی جمہور کی، اور سلطانی جمہور کو خلفائے راشدین کے عہد کو سلطانی جمہور کی مثال سمجھنا اور اس کے ساتھ اجتہاد کو منسلک کرنا، یعنی یہ تو سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے اقبال کو ان جدیدین کی کیٹیگری میں شمار کرتی ہے جس میں آپ جمال الدین افغانی کو یا محمد ابدہو کو لے کے آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جدیدین میں جن کا شمار ہوتا ہے. یہ مولانا مودودی والی تھنکنگ نہیں ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک پازیٹو ڈائمینشن ہے ہماری ڈیولپمنٹ کی، جو کہ آج میں کہتا ہوں اسلام کو جدید کہہ لیجیے جدیدیت کے ایک حلقے میں لاتی ہے. ہم اس بحث کو یہیں سے دوبارہ لیتے ہیں انشاءاللہ. چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا. اگر میں یہ کہوں کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ نمبر ہے، کاؤنٹنگ ہے ہیڈ کی، جو اجتہاد ہے یہ ایک پروسیس ہے جو کہ انٹلیکچوئل ہے اور یہ کنٹینیوس کرے گا اور تبدیل بھی ہوتا رہے گا. آپ اگری کریں؟ میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ اس ایشو پر بھی اپنی رائے دوں. جی جی. کہ لادینیت کسے کہتے ہیں اور یہ شروع کب ہوئی ہے؟ پوری دنیا میں کبھی نہیں تھی تاریخ میں. یہ آپ کے رینیسنس کے بعد ٹھیک ہے. یہ سینٹرل جو یورپ ہے وہاں شروع ہوئی. آپ لادین کہہ رہے ہیں سیکولر؟ جی سیکولر. لادین سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے نظام کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ریپبلکن سے. یو کیپ ریلیجن آؤٹ سائڈ دس فیلڈ آف اسٹیٹ. وہ الگ یہ الگ. ہاں، مذہب میں آپ آزاد ہیں. یو بلیو اینی تھنگ. فرانسس بیکن کا یو بلیو ان 1 گاڈ 100 گاڈس نان. ٹھیک ہے، کسی چیز کو پوجے، کچھ کرے، سوشل ریچولز آپ کے کچھ، اور یہ ہیومنزم کی طرف لے کے جائے گا آپ کو. لیکن یہ جو سینٹر سٹیج ہے اسٹیٹ کا، جی. قانون ہے، دستور ہے، نظام ہے، یہ اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں. یہ کب شروع ہوا ہے؟ یہ رینائسنس کی پیداوار ہے اور یہودی ذہن کی پیداوار ہے. یہ سیکولرزم آن دی ون ہینڈ اینڈ انٹرسٹ اینڈ بینکنگ آن دی ادر. یہ بنوک، یہ فکر چالاک یہود، نور حق سیدہ آدم ربوت، یہ بھی یہودیوں کا ہے. یہودیوں نے یہ دو کام کر کے عیسائیت کے اوپر قبضہ کیا ہے. وہی عیسائیت جو انہیں پرسیکیوٹ کر رہی تھی، شدید جو انہیں نفرت کرتے تھے، گھیٹوں میں رکھتے تھے، شہروں میں آنے نہیں دیتے. امیجن کیجیے، ٹھیک ہے. اٹس اے میرٹ آف دا ہسٹری. وہ یہودی آج ان کے اوپر قابض ہے. اور اقبال دیکھ آئے تھے ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب، یہ آج سے 100 سال پہلے دیکھ کر آئے، ایگزیکٹ 100 سال پہلے، کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود بھی. ہاؤ کم؟ یہ دو کام کیے انہوں نے. اگر مذہب کا تعلق ہو ریاست کے ساتھ تو یہودی تو مائنورٹی ہے. دے ہیو نتھنگ ٹو سے. واٹ دے؟ جب مذہب کو آپ نے کہا ایک پر رکھ دو بھائی، یہ درمیان یوں سمجھیے ایک بڑا دائرہ ہے، اس میں ہے نظام، دستور، ملک میں قانون کس کا چلے گا، کون بنائے گا. ایک یہ ہے، ایک ہے ادھر چھوٹے چھوٹے دائرے مذہب. 100 مذہب بھی کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، دو نظام کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. یا نظام جمہوری ہوگا یا ملوکیت کا ہوگا. نظام دو تو نہیں ہو سکتے. اور اسلام نظام ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضور کا تعلق تاریخ انسانی کی جس حصے سے ہے، اس میں اصل سے نظام ہے. قرآن میں یہ لفظ آیا ہے تو سورہ یوسف میں، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، نہیں روک سکتے تھے، اس لیے کہ وہاں قانون بادشاہت ملک کی تھی جس نے خواب دیکھا تھا. تو پاور آپ اپنے پاس رکھ لیں اور باقی کھیل تماشا جو ہے یہ لوگوں میں آپ بانٹ دیں کہ وہ اس میں بزی رہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ سیکولرزم جو ہے یہ یہودی ذہن کی پیداوار ہے. ہاں، اس کے اندر حصہ اسلام کا بھی ہے، اور وہ اسلام نے جو ایک آزادی، حریت، کہ اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا. یہ حضرت عمر نے کہا تھا، اور کہا تھا کس سے؟ سعد بن ابی وقاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے ماموں تھے، فاتح ایران تھے اور گورنر تھے. تو وہاں ان کو اطلاع ملی حضرت عمر کو، ان کے حاجب نے آ کے اطلاع دی، ان کے خبر دینے والے نے. انہوں نے اپنے گھر کے باہر جوڑی بنا لی، آدمی کھڑا کر دیا. خط گیا ہے، سعد، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد دینا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنایا. اور اسے یہ کہا جو شخص خط لے کر گیا تھا، جاتے ہی پہلے ڈیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر یہ خط دینا تھا. تو یہ جو حریت تھی یہ یورپ میں آ رہی تھی ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے. یہ کارڈووا، گرناڈا اور تریتلا، ٹولینو آ رہا. اس میں چونکہ ہسپانیہ میں یہودیوں کو ایک خاص پوزیشن حاصل ہو گئی تھی، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں، اس لیے کہ طارق ابن زیاد کی انہوں نے مدد کی تھی. یہ بہت شدید پرسیکیوٹڈ تھے اسپین کے اندر. انہوں نے فتح میں مدد دی، انہوں نے اپنے سر پر بٹھا لیا. ایک وقت میں ہسپانیہ کا وزیر اعظم یہودی تھا. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں سے انہوں نے یہ جو حریت کی فضا جا رہی تھی اس میں یہ ایڈ کیا، مادر پدر آزاد، اللہ سے بھی آزاد، دین سے بھی آزاد، اللہ کی حاکمیت نہیں، انسانی حاکمیت، انسان جو ہے خود حاکم بنا سکتا. یہ ہے اس سے کچھ بات. ڈاکٹر صاحب میں آپ پہ دوبارہ آتا ہوں.